بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم پچھلے دو پروگرام سے حدیث نمبر 467 پر کلام کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار مرض الموت میں، جس مرض کے ساتھ ہی پھر آپ کی وفات ہو گئی تھی، اس میں اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر آپ نے کلمات ارشاد فرمائے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہو، اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ مسئلہ تھا۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سرکار بڑی عاجزی کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے، حالانکہ یہ تو سرکار کا احسان ہے کہ کسی کی خدمت کو قبولیت عطا فرما دیں تو اس شخص کا تو بیڑا پار ہی پار ہے۔ تو لیکن یہ عاجزی انکساری کا درس دیا جا رہا ہے، لہٰذا ہر شخص کو، جو مجھ سمیت جو بھی ہم سن رہے ہیں، ہمیں ہر شخص کے بارے میں عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ عاجزی سامنے والے کے لیے بگاڑ اور تکبر کا سبب نہ بنے، کیونکہ متکبر کے سامنے آپ عاجزی کا اظہار کریں گے وہ اور اس کا تکبر بڑھے گا۔ ایسی بعض اوقات آپ فاسق و فاجر کے سامنے عاجزی کریں گے تو وہ اتنا جاہل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ دیندار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں افضل ہوں اور یہ حقیر ہے۔ اس قسم کا معاملہ ہو تو پھر وہاں پر عاجزی کا اظہار کرنا باعث نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ نارمل کیفیت میں رہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر کے سامنے تکبر سے پیش آؤ تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے، تو وہ وہاں اس مقام پہ پھر اس کے ساتھ ایسے سلوک کرنا چاہیے تاکہ اس کا یہ بھی ایک علاج ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کر چلو جیسے پہلوان چلتے ہیں، اور یہ ایک بظاہر متکبرانہ چال تھی، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے اختیار فرمایا کہ کفار کی طرف سے خبر بھی آئی تھی، مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں پہ یہ صحابہ کرام گئے ہیں ہجرت کر کے، تو ان کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، ان کے جسم نڈھال ہو گئے ہیں اور وہ کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، وہ حقارت سے مطلب گویا کہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح چال چلو۔ اب جو صحابہ کرام اکڑ کے چلے تو کفار چاروں طرف سے ان کو دیکھ رہے تھے، جمع ہو گئے تھے، مجمع تھا، اور صحابہ کرام طواف کر رہے تھے، سرکار بھی طواف فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چال کی وجہ سے ایک کفار کے دلوں میں رعب اور دبدبہ قائم کر دیا، اور شارحین لکھتے ہیں کہ وہ پتلے دبلے نحیف و نازار صحابہ بھی جب اس طرح چلے تو ان کو بڑے لمبے چوڑے نظر آنے لگے، اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مطلب کمزور ہو گئے ہیں اور ان پہ غلبہ پانا مستقبل قریب میں آسان ہوگا، اور یہ تو پہلوانوں کی طرح ہو گئے، تو ایک رعب طاری ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ دیکھیں وہ متکبرین تھے، ان کے تکبر کے توڑ کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک عاجزی کی تلقین کی اور اختیار تکبر کو مباح قرار دے دیا کہ آپ ایسا کریں، اس کو اختیار کریں تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے، اور وہی ہوا کہ ان کا تکبر ٹوٹا، ان کا غرور ٹوٹا، وہ گھبرا گئے، ان کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی۔ تو یہ خاص موقع پہ صحیح ہے، ورنہ عمومی طور پر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے یہ نہیں کہ متکبرانہ انداز سے رہے اور ایسے جملے بھی کہتا رہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، میرے قدموں کی تم جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، تمہیں میں ایک تھپڑ ماروں گا، تیرے دانت توڑ دوں گا، اور یہ کر دوں گا۔ بیوی کے سامنے بڑے اکڑتے پکڑتے رہتے ہیں، باہر نکلیں کوئی لمبے چوڑے آدمی کے سامنے جا کے یہ بڑکے مار کے دیکھیں تو پھر وہ جب دانت توڑے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو مارنا پیٹنا، اسی طریقے سے استاد بعض اوقات اپنے شاگردوں کو بے دردی کے ساتھ حقیر سمجھ کے مار دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مالدار غریب کے سامنے، افسر ماتحت کے سامنے اظہار تکبر کرتا ہے، مناسب نہیں۔ لیکن بس یہ ایک جملہ اگر آپ یاد رکھیں جو نچوڑ ہے اس تعلیم کا، کہ عاجزی کا اظہار وہیں بہتر ہے جب سامنے بگاڑ کا اندیشہ نہ ہو بلکہ بہتری کی امید ہو، یقین ہو، وہاں پہ کریں۔ اگر بگاڑ کا اندیشہ ہو تو پھر دل میں عاجزی ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے ظاہر بھی کریں۔
اور سرکار نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ پچھلی حدیث میں بھی رہ گیا تھا، میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا تھا، اس پہ ملا کے ہم کر لیتے ہیں۔ خلیل کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان ہر قلبی معاملہ، ہر راز شیئر کر لے، بالکل بلا جھجک، اسے خلیل کہتے ہیں۔ ورنہ اس سے کم درجہ جو ہے پھر وہ یعنی دوست کا سا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلامی طور پہ بھائی ہو سکتا ہے، جیسے دینی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، لیکن جو خلیل کا معاملہ ہے وہ نہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں تمہیں خلیل بناتا، لیکن تمہارے اس صاحب کا خلیل تو فقط اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ خاص راز و نیاز فقط اللہ کے ساتھ ہیں۔ سرکار نے بہت سے راز و نیاز کسی کے ساتھ شیئر نہیں فرمائے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے واضح فرما دیا کہ آگے بیان فرمایا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے، آپ میرے اسلام کے لحاظ سے رشتہ دار بھی ہیں، پیار ہے، محبت ہے، صحابی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خلیل نہیں۔ تو یہ کہ بڑی پیاری وضاحت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن بعض خاص کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو وہ منصب نہیں دیا جاتا، جیسے کہ خلت کا، خلیل ہونے کا ہے مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خلیل اور پھر حبیب کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ آپ کا لقب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ دیکھا جائے گا تو حبیب کا مقام خلیل سے بڑھ کر ہے، کہ شارحین نے، جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، آپ نے قول نقل کیا ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کا خلیل کہ جو ہر کام اپنے رب کی رضا والا کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، ایک طریقے سے کہ اس کی رضا کی رعایت فرما دیتا ہے، اور ظاہر بھی فرما دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے حبیب کی بات، اور وہ خلیل کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ ہمیں بھی اس چیز کو ذرا سمجھنا چاہیے، سب کو دوست بنائیں، قریب کریں، پیار والا محبت کا معاملہ ہو، لیکن خالص دوست، مخلص دوست، اور جو حقیقتاً جو ایک دوست ہوتا ہے کہ جس کو آپ دل کے راز بتا دیتے ہیں، اپنے ویک پوائنٹ بتا دیتے ہیں، ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کسی کو نہ بنائیں، کسی کو بھی نہ بنائیں، صرف اللہ کو بنائیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے ساتھ اپنی دوستی کے تعلق کو قائم کریں، یا کتابوں کو دوست بنا لیں۔ کتاب بہترین دوست ہوتی ہیں، دھوکہ نہیں دیتی، حسد نہیں کرتی، آپ کی ترقی سے جلتی نہیں، لیگ پولنگ نہیں کرتی ہیں، جب آپ کہیں گے مدد کے لیے تیار، آپ کہیں کہ ڈونٹ ڈسٹرب می تو وہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گی، آپ کے مزاج کے مطابق چلیں گی، کہیں گے کھل جاؤ تو کھلیں گی، آپ کہیں بند ہو جاؤ تو بند، آپ کہیں بند رہو تو بند ہی رہیں گی۔ بڑی پیاری دوست ہے کتاب، تو کتاب کو دوست بنائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ تو یہ ایک میں مشورہ ضمناً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ان دوستیوں کی وجہ سے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی، اپنے راز دوستوں کو بتا دیے، اور یہ نہ سوچا کہ جب میں اپنا ویک پوائنٹ کسی کو دے رہا ہوں، اور خصوصاً صرف گفتگو کے ذریعے نہیں، بعض اوقات میسج کے ذریعے، میل کے ذریعے، کسی لیٹر کے ذریعے، تو یہ نہیں سوچا کہ آگے یہ مجھے بلیک میل بھی کر سکتا ہے، یہ کبھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کیونکہ ہم صحیح بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہماری نگاہ صرف آج پر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا کل پر ہو جاتی ہے، اس سے آگے کو نہیں دیکھتی ہے، اور جو شخص اپنے آگے کو نہیں دیکھتا ہے، بعد میں غور نہیں کرتا ہے بعد والے معاملات پر، وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس لیے آج سے 5 سال بعد سوچیں، 10 سال بعد سوچیں، ایک چیز مثبت چل رہی ہے اس کے منفی معاملات کو دیکھیے، ایک چیز آپ کی فیور میں اس کی مخالفت کے بارے میں غور کریں، آج یہ میرا دوست ہے، کل مخالف ہو گیا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، آج یہ ماتحت میرے ساتھ ہے، مجھے بڑا سہارا ہے، کل یہ اگر میرے پاس سے چلا گیا تو میں کیسے اپنا وقت گزاروں گا اور کیسے اپنے کاموں کو سنبھالوں گا۔ جب آپ سوچیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کریں گے، اس کا تدارک کریں گے، اس کا حل نکالیں گے، اور انشاءاللہ پھر بہت فائدہ ہوگا۔ خصوصاً بچیوں کو ہم یہ تلقین کرتے ہیں کسی بھی سہیلی کو اپنا بہت زیادہ کلوز فرینڈ نہ بنائیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں جی تو میری بہت پرانی سہیلی ہے، اور یہ تو جی میرے راز اس کو پتہ ہیں، اس کے راز مجھے پتہ ہیں،
ساری باتیں بتا دیں گی، اپنے جو الٹی سیدھی حرکتیں اگر کوئی ہو گئی ہے وہ بھی بتا دیں گی، اور پھر جب وہ سہیلیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ سارے راز آشکارا کر دیتی ہیں اور بنی بنائی عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ یا کم از کم اگر نہیں بھی کسی نے آشکارا کیے تو راز بتانے والا شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک ٹینشن میں کہ اگر اس نے بتا دیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر ایسا ہوتا بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کوئی کلپ بنی ہوئی ہے، کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا، وہ نیٹ پہ ڈال دی۔ آج کل تو کسی کو بے عزت کرنا اس طریقے سے بہت ہی آسان ہے کہ اس کی کوئی بھی کلپ لے لو، کوئی قابل اعتراض چیز ہے، اس کو نیٹ کے اوپر ڈال دو اور اس بیچارے کی عزت کا کنڈا کر دو۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کس قدر بڑا گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عزت کو خراب کرتے ہیں، تو جتنے زیادہ عزت خراب ہوتی جائے گی، جتنے سارے لوگ اس پر آگاہ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی عذاب اور وبال بڑھتا چلا جائے گا۔ کاش آپ اس بات کو بہت زیادہ عام کریں کہ جو نیٹ کے اوپر آج خرافات ہیں کہ جیسی کوئی کسی چیز بنی اس کا اسکینڈل بنا دیتے ہیں، فوراً مطلب ڈال دیا نیٹ پہ، اسکینڈل بن گیا، اس بیچارے کی عزت خراب ہو گئی اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن جو اس کو مسلسل اذیت ہے، غم ہے، صدمہ ہے، جو نقصانات آگے ہوں گے، سارا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا، اور پھر جتنا آگے اس کو فارورڈ کیا جاتا رہے گا سارا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ تو خصوصاً بچیوں کو چاہیے کہ آپ بالکل ملاقات کریں، اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن کسی کو ہمراز نہ بنائیں۔ بس ایک پیٹ میں جب ایک بات رہتی ہے تو وہ ایک میں رہے گی۔ جب آپ نے دوسرے کے پیٹ میں ڈال دی جو بات ایک پیٹ میں نہیں رہی، بتائیے دو پیٹوں میں کیسے رہے گی؟ تو یہ عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض خواتین کہتی ہیں مفتی صاحب عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، میں یہ کمزوریوں کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، کوئی بہنوں سے ہمیں کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں باتوں کو باہر نکالنے کے گولے اٹھتے رہتے ہیں، یوں گولے اٹھتے ہیں، پیٹ میں مروڑے اٹھتی ہیں، درد ہوتا ہے، جب تک کہ بات باہر نہیں نکل آتی انہیں سکون نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ دوسرے کا راز ہو چاہے اپنا راز ہو، بولیں گی ضرور۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں، وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی، نہیں بتاؤں، کیونکہ فلاں بہن نے مجھے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، اچھا جی یہ بتا دیا۔ وہ دوسری کہتی ہے اچھا جب تم نے اس کے وعدہ کر کے بھی مجھے بتا رہی ہو تو پھر میں بھی آگے، وہ بھی تیسری سے ایسی وعدہ کروا لیتی ہے۔ تو اس طرح پھر وہ بس وہ پیٹ میں بریکنگ نیوز جیسے ہوتی ہے نا، چینلز پہ آپ نے دیکھا شوں شوں، وہ بریکنگ نیوز بار بار، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چینل کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ کچھ نکالنا چاہتا ہے۔ یہ اصل میں خواتین کے جو عادات و اطوار اس کی بہترین عکاسی ہے کہ بار بار ان کے زبان پہ الفاظ آتے ہیں، بار بار بس کس طرح بتاؤں، کسی کو کوئی جان لے اس کو کہ یہ ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو سوچئے ذرا، تحمل اور برداشت، کنٹرول اپنی طبیعت پر حاصل کیجئے۔ اس طریقے سے ہر بات کو فوراً کسی کے ساتھ شیئر کریں گی تو پھر تباہ ہو جائیں گی۔ بعض خواتین اپنے گھر کے معاملات کو، شوہر کے معاملات کو دوسری عورتوں سے ڈسکس کر لیتی ہیں، فوراً آج رات میں بات ہوئی، اگلے دن کسی سے ڈسکس کر لی، وہ پھر رکتی نہیں ہے، وہ تیسرے چوتھے تک پہنچتی ہے اور پھر وہ شوہر تک اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی کسی کے سامنے گھر کی بات نہیں کرنی ہوتی، لیکن جو خواتین زیادہ بولنے کی عادی ہو جاتی ہیں پھر وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتی اور اس بات میں تمیز نہیں کر سکتی ہیں کہ کون سا راز رکھنا ہے، کون سی بات کو بیان کرنا ہے۔ وہ زیادہ بولنے کی عادت کی وجہ سے پھر وہ باتیں باہر چلی جاتی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً میں بچیوں سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اور عرصہ دراز سے عوام الناس سے ہمارے براہ راست رابطے ہیں، ہمارے پاس جو لوگوں کے کیسز آتے ہیں ان میں اس طرح کے بہت سارے کیس ہوتے ہیں کہ کسی کو اعتماد میں لے کر یا اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ تھا اور اس کو کوئی راز بتا دیا گیا اور بعد میں اس سہیلی نے ہی حسد میں مبتلا ہو کے غصے میں آ کر کوئی لڑائی جھگڑے میں وہ سارے راز کسی کو بتا دیے اور اس بچی کا گھر برباد ہو گیا۔ تو ایسا کوئی ویک پوائنٹ نہ دیں۔ ہم اپنے شاگردوں کو، میں اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، کہ کہیں پر اپنا راز زبان سے بیان نہ کریں، آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کوئی پکچر نہ بنائے، اس کی احتیاط کریں، کوئی ایسی میل نہ لکھ دیں کہ جس میں کوئی اپنے ایسی بات لکھی ہو وہ میل کسی کو دکھایا جائے تو پرابلم ہو جائے، کوئی میسیج ایسا نہ کریں، بالکل اپنی محتاط زندگی گزاریں، اسی میں بہتری ہے۔ یاد رکھیں جس وقت آپ پرسکون ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اس وقت شیطان ایک شرارت ہمارے اندر ابھارتا ہے، کچھ کرو یار، کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں سکون اچھا نہیں لگتا اصل میں،
ہمیں بغیر ٹینشن والی زندگی بھی بعض اوقات پسند نہیں آتی، ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ پھر جب ایسا ہو جاتا ہے اور ٹینشن متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، پھر وہ پرسکون لائف یاد آتی ہے کہ وہ کتنے سکون سے تھے، کتنے اطمینان سے تھے، وہ دن کہاں چلے گئے۔ تو یہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے راز کسی کو نہ بتائیں، اپنا ویک پوائنٹ نہ بتائیں، اور ہمارا مزید ایک مشورہ یہ ہوگا کسی کے راز لے لیں۔ کوئی اگر کہے بھی نہ کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، یار دیکھو کسی کو کہنا نہیں، تو آپ بہتر یہ عارضی کرتے ہوئے کہیں کہ بھائی میں تو ہلکے پیٹ کا ہوں، کسی کو بتا دیجیے، خدا کے واسطے مجھے نہ بتائیں، میرے پیٹ میں نہیں رہے گی بات، میں کسی تیسرے کو بتا دوں گا۔ یہ امانت نہ لیجیے۔ اس لیے خواتین بہت تیز ہوتی ہیں، اگر کوئی بولے نا کہ بہن میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، کسی کو کہنا نہیں، فکر مت کرو بہن تم نے یہ کیسی بات بول دی، بس وہ فوراً اس کے پیٹ سے نکلوایا اور کہا اب آئی نا گوٹ پھنس گئی، فوراً نکلی، برقع سنبھالا بھی جمالوں نے، اور پورے محلے میں انہوں نے تو اڑا دی، 2 منٹ کے اندر عزت کا کنڈا کر دیا۔ ارے ابھی تو آپ بڑے بڑے وعدے کر رہی تھی۔ تو یہ بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں کہ خواتین چاہتی ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے، تو کریدتی بھی ہیں۔ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پہلے ساس کے پاس چلی جائیں گی کمرے میں سیدھی، کیسی چل رہی ہے آپ کی بہو؟ اگر ساس کہے کہ بہت اچھی ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے، تو ایک دم بجھ سی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو توقع تمنا ہوتی ہے، وہ کہیں گے کہ بھائی بڑی چڑیل آئی ہے میرے گھر میں، تو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر رہی ہے، بڑی گھنی قسم کی ہے، تو ان کو مزہ آتا ہے اور مشورے دیتی ہیں۔ پھر جب یہاں ناکامی ہو گئی تو دوسرا پھر محاذ وہ بہو کا ہے، اسی کمرے میں گھس جائیں گی، کیسی چل رہی ہے تمہاری ساس؟ تنگ تو نہیں کرتی ہے تمہیں؟ پریشان تو نہیں کرتی ہے؟ نندے تو پریشان نہیں کرتی؟ کریدنا، خواہ کریدنا کہ کچھ نکلے ان کے اندر سے نکلے، اور پھر میں اس کو لگائی بجھائی کروں۔ تو اس قسم کی خواتین جو شرارتی قسم کی ہوتی ہے، معذرت جو ایسی ہوں گی شرارتی، تو وہ مطلب تیش میں آ جاتی ہیں، غصہ آتا ہے ان کو اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ اور جو بہن غصے میں آ رہی ہوگی نا اس ٹائم سننے والی، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، یاد رکھے، پھر آپ اس کے اندر ایسا کرتی ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتا تو وہ کیوں غصے میں آئے گا؟ تو ایسے عورتوں کو اپنے گھر میں بھی نہ گھسنے دیں، چاہے برا مانے، کہ جو آپ کے راز یہاں سے نکالتی ہیں وہاں لگاتی ہیں، یہاں کی باتیں وہاں لگاتی ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اپنے گھر میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کے گھر میں لڑائی جھگڑا، ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، سر پھٹول جس کو کہتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، ناراض ہو کے بہو جا رہی ہے اپنے میکے، یہ چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں ان کے گھر میں خود بے سکونی ہوتی ہے، کہتی ہیں ہمارے سکون نہیں تو کسی کے ہاں سکون نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس طریقے سے اپنی بھی بھڑاس نکالتی ہیں۔ تو برا نہ مانے کوئی بہن، اگر کوئی ایسی ہیں بھی تو انہیں اپنے رویے پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے دیگر بہنیں، لیکن یہ عادات آپ ختم کریں۔ یہاں آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والے چند کلمات آپ کی آخرت کی بربادی کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ سب سے رخصت ہو جائیں گی اور آپ کو سفید کفن میں لپیٹ کے قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سوچئے ہوگا کیا؟ سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہاں تو لال بیگ نکل آتا ہے آٹے کے نیچے سے تو چیخ مار کے بھاگتی ہیں، کچن سے باہر نکل جاتی ہیں، وہاں تو بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو شرارتیں چھوڑ دیجئے، جتنا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جتنوں کے گھر خراب کیے برباد کیے ان سے معافی مانگ لے، یہی اچھا ہے۔ ورنہ اگر آپ نے روش نہیں ترک کی تو پھر موت آنے والی ہے، ابھی انتظار کر لیں، اور بہت خطرناک موت ہوگی، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سنے بھی نہیں کسی کا راز۔ یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے، کریدتے ہیں، یار تو مجھے بتانا، میں ہوں نا، تو مجھے بتا بھائی سب۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ راز نہ سنیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ راز کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو ایک تو آپ کسی کو بتا کے گناہ گار ہوں گے، آپ کی شخصیت کا وقار زائل ہوگا کہ سامنے لگا، ٹرسٹ اب ختم ہو جاتا ہے، اعتماد آپ نے چکنا چور کر دیا، تو وہ آپ سے نفرت کرے گا، اس کو آپ سے مطلب آپ کے بارے میں برے کمنٹس لوگوں کے سامنے کہے گا۔ اس طرح ایک مومن کا اپنے وقار کو خود اپنی حرکتوں سے زائل کرنا لازم آئے گا، جس کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے مضبوط باطن ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے غلطی سے بات نکل جاتی ہے زبان سے، اور نکل گئی تو بعض اوقات کسی کا گھر خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں لوگ، اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت تک بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے زبان سے 2 کلمات چاہے نادانستہ طور پہ نکلے لیکن کسی کے لیے تباہی کا سبب بن جائے؟ تو پھر رسک لیں ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔